کل کے اتحادی آج آمنے سامنے مہنگی چینی پر پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں دراڑ پڑ گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو چینی مہنگی ہونے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ احسن اقبال نے پی پی کے سابق وزیر تجارت نوید قمر پر ملبہ ڈال دیا، کہتے ہیں سابق پی ڈی ایم حکومت اتحادی تھی، اس لیے ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ لیگی رہنما کی بات پر نوید قمر کا ری ایکشن، کہا چینی برآمد کرنے کی اجازت کوئی ایک وزارت نہیں دیتی، وافر چینی موجود تھی اس لیے برآمد کرنے کی اجازت دی۔ پی پی رہنما تاج حیدر کا رانا ثناء اللہ پر 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کرانے کا الزام، بولے چینی کی برآمد کے بدلے غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کیا گیا جس سے اسحاق ڈار کی مدد ہوئی۔ ڈبل سینچری کے باوجود چینی کی قیمت کو بریک نہ لگی۔ چمن میں چینی کی قیمت 230 روپے فی کلو، کوئٹہ میں 220، فیصل آباد میں 200 روپے فی کلو، کراچی میں 190 روپے میں مل رہی ہے۔ ایک روز میں چینی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ 4 دن میں قیمت 40 روپے فی کلو سے زائد بڑھی۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ پرویز الہی کے کیس کی سماعت کل ہوگی یا نہیں؟ جسٹس امجد رفیق کل پرنسپل بینچ پر سماعت نہیں کریں گے۔ کاز لسٹ کے مطابق جسٹس امجد پرویز 28 اکتوبر تک ملتان بینچ میں سماعت کریں گے۔ جسٹس امجد رفیق نے آج پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کرانے اور کل پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم عدولی پر آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا، پرویز الہی کہاں ہیں؟ کون لوگ لے گئے؟ عدالت کا استفسار۔ آئی جی پنجاب بولے پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس کے اہلکار لے گئے۔ لطیف کوسا نے کہا کہ پرویز الہی کو جانوروں کی طرح پٹخا گیا۔ عدالت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے غیر قانونی نظر بندی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جیل میں طبیعت ناساز، سندھ ہسپتال میں بلڈ پریشر اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ پرویز الہی کی رہائی سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان مسترد۔ آئی ایم ایف نے صاف جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پلان میں بتایا گیا کہ بلوں میں ریلیف سے 6.5 ارب سے کم امپیکٹ آئے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت سے 15 ارب کی مالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان بھی مانگ لیا۔ نگران حکومت کی آئی ایم ایف کو بلوں میں ریلیف دینے کے لیے بجٹ سے آؤٹ نہ ہونے کی یقین دہانی۔ حکومت نے بلوں کو 4 ماہ میں وصول کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست کی، بلوں کی ایک ساتھ میں وصولی کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کی جائے گی۔ مہنگی بجلی کے خلاف عوام کا پارا ہے، کہیں شٹر ڈاؤن تو کہیں عدالتی بائیکاٹ۔ میاں والی میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ کندیاں اور باب بچھرا سمیت ضلع بھر میں تمام بازار ویران، تاجروں کا بل جمع نہ کرانے کا بھی اعلان۔ ٹھٹاؤ، باڑوں، نوشہر و فیروز میں عوام کی ریلیز، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی شہروں میں وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں میں پیش ہی نہ ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے وکلاء کا مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، عدالت جانے کا بھی فیصلہ۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی نادہندگان اور بجلی چوروں سے رعایت نہ کرنے کی ہدایت۔ واجبات کی وصولی کے لیے اداروں سے مل کر کارروائی کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس، بجلی کی پیداوار کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انوار الحق نے کہا کہ بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں، 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ اضافی 3 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ ایڈجسٹمنٹ ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج کی مد میں وصول کی جائے گی۔ یہ وصولیاں ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں ہوں گی۔ نیپرا اتھارٹی وفاقی حکومت کی درخواست پر 11 ستمبر کو سماعت کرے گی۔ ادھر کراچی والوں کے لیے مہنگی بجلی بھی نایاب، منگو پیر میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا کیس آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات چھٹی پر چلے گئے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس حسن کی عدالت میں پیش،
پاور آوان کی ڈیوٹی جج کو درخواست کی سماعت کرنے کی استدعا۔ یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا کیس ہے، میرے پاس آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا اختیار نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سنوں تو آپ کو ہائی کورٹ سے آرڈر لینا ہوگا۔ ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس حسن کے ریمارکس۔ کیس کی سماعت 7 سپٹمبر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ بار کا پرویز الہی کی مسلسل اور غیر قانونی گرفتاری پر تحفظات کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ بار بار گرفتاری سنگین ناانصافی اور عدالتی احکامات کے تقدس کی خلاف ورزی ہے۔ ایم پی او قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ طاقت کا غلط استعمال منصفانہ اور جمہوری معاشرے کی بنیادوں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ تمام ادارے قانون کی حکمرانی، انصاف کے اصول و عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ نئی روایت دیکھی ہے کہ ملزمان کو گھر تک چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب رانا ثناء اللہ پر منشیات ڈالی گئی؟ آپ تب کہاں تھے جب مریم نواز فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا؟ لیگی رہنما عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا، چیئرمین تحریک انصاف نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا۔ مونس الہی نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ لاہور کے ماسٹر پلان میں 100 ارب سے زائد کی کرپشن کی گئی، 20 سے 40% کمیشن لیا گیا۔ پرویز الہی پر ہم نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ بزرگ والد کو اس حالت میں چھوڑ کر بیٹا عیاشی کر رہا ہے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے ضروری ہیں، آئین کو مکمل بحال کیا جائے۔ جو بل دستخط نہیں ہوئے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں شرکت کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں چند روز رہ گئے ہیں، انہیں مقدمات ادھورے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس صورتحال سے نکلنے میں چیف جسٹس کا کلیدی کردار ہے۔ لطیف کھوسا بولے، حکومت نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا دیں، ڈالر 350 روپے کا بھی نہیں مل رہا۔ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 90 روز میں الیکشن اور مہنگائی کے خلاف تحریکیں چلائیں گے، پشاور سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا پلان ایک بار پھر تبدیل۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف لندن سے اسلام آباد کے بجائے لاہور میں اتریں گے۔ 15 اکتوبر کو مسافر طیارے کے ذریعے لاہور پہنچیں گے۔ مرکزی قیادت کو تیاریوں کے لیے ٹاسک سونپ دیا گیا۔ استقبالیہ جلسے میں زیادہ سے زیادہ لوگ لانے کی ہدایت۔ مریم نواز استقبال کی تیاریاں کرے گی۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق حادثے میں پاک بحریہ کے 2 افسر اور 1 جوان شہید۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر عارف علوی، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت قومی قیادت کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ روپے کی مسلسل بے قدری، انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، 70 پیسے مہنگا ہو کر 305 روپے 64 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 328 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے غیر ملکی قرضہ 6000 ارب روپے بڑھ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، انڈیکس میں 394 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 45707 پوائنٹس پر بند۔ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں نیا موڑ۔ ایشیا کپ کے میچز دیکھنے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد پاکستان آ گیا۔ راجیو شکلا کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ایشیا کپ کا میزبان پاکستان ہے، یہاں میچ دیکھیں گے، اچھی روایت لے کر بھارت واپس جائیں گے۔ صدر بی سی سی آئی راجر بنی نے کہا کہ 2005 کے بعد پاکستان آ کر بہت اچھا لگا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے کہا کہ راجر بنی اور راجیو شکلا کو دورہ پاکستان پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طرح دوست ممالک کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ بھارت ہمیں دعوت دے گا تو ہم بھی ضرور جائیں گے۔ بھارتی وفد سری لنکا میں بارشیں، ایشیا کپ کے میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی سی بی کی ایشیا کپ کے دیگر میچز سری لنکا سے پاکستان منتقل کرنے کی تجویز۔ ذکا اشرف اور جے شاہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ذکا اشرف اور پاکستان نے بھارت کے میچز دبئی میں کرانے کی تجویز دی۔ بھارتی بورڈ نے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ایشیا کپ کے میچز سے متعلق فیصلہ آئندہ 1 سے 2 روز میں متوقع۔
दूसरी तरफ बीसीसीआई दम्बोला शहर के होटल से मुतमईन नहीं। अंबन टोटा के होटल इंतजामात पर ब्रॉडकास्टर्स को एतराज है। एशिया कप के सनसनीखेज मैचेस जारी। नेपाल का भारत को जीत के लिए 231 रन का हदफ। नेपाल की टीम 49वें ओवर में 230 रन पर आउट हो गई। आसिफ शेख ने 58, सोमपाल कामी ने 48 रन की इनिंग्स खेली। भारत के रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने तीन खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में भारत ने 17 रन बना लिए। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। भारत जीता तो अगले मरहले में पहुंच जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर। भारत का 1 पॉइंट। नेपाल कोई मैच नहीं जीत पाया।